دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 114 مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی تہہ خانہ بھی تھا، مگر سردار جی کا بزنس دیکھتے ہوئے مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ میں تہہ خانے میں پہنچا تو پنڈت ہوش میں تھا اور ننگے فرش پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تجھے اپنی ہڈی پسلی نہیں تڑوانا ہے تو جو پوچھا جائے اس کا جواب سچ سچ دینا، ورنہ مجھے زبان کھلوانا بھی آتی ہے۔ پھر ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، اب ذرا جلدی سے بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام کندن لال ہے، وہ جلدی سے بولا۔ گڈ، میں نے ہنس کر کہا، ہم لوگوں کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، کندن لال نے کہا۔ میں نے جھک کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور اسے گردن سے دبوچ کر اٹھا لیا۔ بتاتا ہے یا تیری کھوپڑی کی کھال اتار دوں؟ میرے تھپڑ سے اس کا گال اور ہونٹ زخمی ہو گیا تھا اور منہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ باری تن و توش کا آدمی تھا اور 2 ہی تھپڑوں میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ شاید وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی تھا، کیونکہ اس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، تم لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے پوچھا کہ تم ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے پوچھا، جناب بتاؤ۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوا تو اس کی پیٹھ پر بھی ایک ہاتھ جڑ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ میں نے کان پکڑ کے اسے پھر کھڑا کر دیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ہانپتے ہوئے بولا، میں وہاں ڈیوٹی پر تھا، میرا تعلق پولیس سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا؟ میں نے چونک کر کہا، میرا اصلی نام بھی یہی ہے، مگر میں KL وارڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، DCP آف CID۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، پھر آہستہ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی دفعہ تمہارے ساتھی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، لیکن کہاں دیکھا تھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مگر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ تم سادھو نہیں ہو۔ تمہاری حقیقت جاننے کو میں دوبارہ تمہارے خیمے تک آیا تھا اور تمہاری باتیں سن کر میں معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تھا، مگر تم مجھ سے زیادہ تیز نکلے۔ پھر تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں ہنس کر بولا، تم کامران ہو۔ DCP شکستہ انداز میں مسکرایا، ابھی قسمت تمہارے ساتھ دے رہی ہے، اس لیے تم مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں وہاں تک اکیلا کیوں آتا؟ اور آتا بھی تو اپنے کسی آدمی کو اطلاع دے کر آتا۔ پھر تم اس آسانی سے مجھے اغوا نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں آخر پنڈت بننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہاں میں ایک انٹرنیشنل مجرم البرٹ کی تلاش میں گیا تھا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ آج کل انڈیا میں سے ہے اور میلے میں آ کر کسی سے ایک اہم ڈیل کرنے والا ہے، مگر البرٹ سے پہلے مجھے وہ لڑکی نظر آئی جو تمہاری داسی بنی ہوئی تھی۔ میں اسے بھی پہچان گیا ہوں۔ وہ KK کی بھتیجی کانتا ہے۔ اس نے الگ پولیس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ الہ آباد کے ہر تھانے میں کانتا کی تصویر ہے۔ البرٹ کسی سے ڈیل کرنے والا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ورما نے جواب دیا، مگر وہ ڈیل انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ دستاویزات کی ہوگی۔ میں اس شخص کا نام بتا دوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جن کے ساتھ البرٹ سودے بازی کرنے والا ہے۔ پھر میں نے کچھ توقف کیا۔ اس کا نام ونود پانڈے ہے۔ وہ اچھل پڑا، واقعی تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں، مگر حلیہ معلوم ہے۔ اب یہ ڈیل بھی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ ونود پانڈے سے
وہ ڈاکومنٹس میں چھین لوں گا۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو۔ میں نے تہہ خانے کا دروازہ لاک کیا اور اوپر پہنچ گیا۔ کچھ بتایا اس نے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پھر میں تیمور سے مخاطب ہوا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی موہن کی طرف جائیں گے۔ میں تو تیار ہوں، تم اپنا حلیہ درست کر لو۔ گلی میں اس وقت دور دور تک سناٹا تھا۔ آدھی رات کے وقت جو بھی سناٹا ہوتا ہے، پھر وہ تو سردیوں کی رات تھی۔ میں نے گھوم پھر کے موہن کے مکان کا جائزہ لیا تو مجھے اس کی پشت پر سیوریج کا پائپ نظر آ گیا۔ میں اس پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر میں بندر کسی پھرتی سے سیکنڈ فلور تک پہنچ کے ایک چھجے پر ٹک گیا۔ پھر اسپیشل پینسل ٹارچ سے تیمور کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ پائپ کے عین اور سیکنڈ فلور پر ایک کھڑکی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ تیمور کو راستہ دینے کے لیے میں چھجے پر چڑھ کر دیوار سے چپکا ہوا کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس وقت میں تقریباً 40 فٹ کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں پھسل جاتا تو میں سڑک پر گرتا، اور ایسا گرتا کہ سب کھیل ختم ہو جاتا۔ اوپر پہنچنے میں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر مجھے شدید سردی کا احساس ہوا، کیونکہ ہوا میں بہت خنکی تھی۔ تیمور بہت آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ شاید سردی کی وجہ سے وہ پائپ کو گرفت میں نہیں لے پا رہا تھا۔ اوپر چڑھتے چڑھتے وہ اچانک پھسل کر نیچے چلا جاتا تھا۔ پھر وہ کوشش کر کے پائپ کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ وہ چھجے پر آنے ہی والا تھا کہ اچانک سیکنڈ فلور کی کھڑکی کھلی اور کسی نے تیمور پر فائر چونک مارا۔ تیمور پائپ سے کئی فٹ نیچے پھسلتا چلا گیا۔ میرا دل اچھل کے گویا حلق میں آ گیا۔ پھر کوئی چیخا، موہن نیچے جاؤ، دیکھو یہ جو کوئی بھی ہے نکلنے نہ پائے۔ میں سناٹے میں رہ گیا، کیونکہ اس آواز کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ ونود پانڈے کی آواز تھی۔ پھر گھر کے اندرونی حصے میں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ میں دیوار سے مزید چپک گیا۔ میں اس دوران میں ریوالور نکال چکا تھا۔ تیمور برق رفتاری سے نیچے پھسل گیا۔ پھر کوئی شور مچاتا ہوا گھر کے داخلی دروازے سے باہر نکلا، مگر فوراً ایک فائر ہوا اور وہ چیختا ہوا بیٹھ گیا۔ یہ فائر تیمور نے کیا تھا۔ اس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پھر میں نے اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں تیمور کو ایک تاریک گلی میں گھستے دیکھا۔ میں بلندی پر کھڑا تھا، اس لیے مجھے دور کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے فائر کے ساتھ ہی آس پاس کے مکانوں کی کھڑکیاں کھلنے لگی۔ کچھ لوگ دریافت حال کے لیے گھروں سے باہر بھی نکل آئے تھے۔ یہ ایک نئی افتاد پڑ گئی تھی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ لوگ مکان کے دروازے کی طرف متوجہ تھے، جہاں کوئی شخص تیمور کی چلائی ہوئی گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ میں اس وقت سیکنڈ فلور کی ایک کھڑکی کے چھجے پر کھڑا تھا۔ میں اگر زیادہ دیر وہاں کھڑا رہتا تو یقینی طور پر کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جاتا۔ میں نے کھڑکی کے ذریعے فوری طور پر اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پرانی وضع کی 2 پٹ والی کھڑکی تھی، جس میں چکور شیشے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھی، شاید اس لیے محفوظ جان کر اس کی چٹکنی نہیں چڑھائی گئی تھی۔ پھر سیکنڈ فلور کی کھڑکیوں کی طرف سے تو لوگ یوں بھی بے پرواہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اندر داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ کو اڑنا ہو یا پھر میری طرح کوئی جان پر کھیلنا جانتا ہو۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہ کسی کی خوابگاہ تھی، مگر نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں مجھے بستر خالی نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں جو کوئی بھی سوتا تھا وہ اس وقت نیچے چلا گیا تھا۔ نہ جانے تیمور کی گولی سے زخمی کون ہوا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑی اور دائیں ہاتھ سے درمیان کی ایک سلاخ پکڑ کے اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ اگر میں اسے باہر کی جانب کھینچتا تو سلاخ اکھڑنے کے ساتھ ہی میں بھی 40 فٹ کی بلندی سے نیچے آ گرتا۔ میں نے سلاخ پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ لال کی شکل میں مڑ گئی۔ میں نے دوسری سلاخ کو بھی اس طرح موڑا کر نکال دیا اور وہاں اتنی جگہ پیدا ہوگی کہ میں بآسانی وہاں سے گزر سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ کے اپنے جسم کو تولا اور دوسرے لمحے کمرے میں تھا۔ میں تیمور کی طرف سے بالکل فکر مند نہیں تھا۔ اسے نکلنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے اب اس کا پکڑا جانا بہت مشکل تھا۔
मैं सलाखों को सीधा करके दोबारा फ्रेम में लगा चुका था। सलाखें मुकम्मल तौर पर सीधी नहीं हुई थी, बस इन्हें फ्रेम में टका दिया था। मैंने खिड़की के पट बंद किए और पर्दा बराबर करके फुर्ती से बेड के नीचे घुस गया। कमरे में वॉल टू वॉल और इंतहाई कीमती कारपेट था, इसलिए बेड के नीचे घुसते मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। बेड के नीचे हाई बेल की जनाना सैंडल पड़ी थी। बेड के ऐन सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी जिस पर का सामान बिखरा हुआ था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत उजलत में जीने पर चढ़ रहा था। फिर कदमों की आवाज आहट और इस कमरे के ऐन सामने रुक गई और कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। आने वाली कोई लड़की थी, क्योंकि मुझे उसके खूबसूरत पैर दिखाई दे रहे थे। वो कमरे के एक गोशे में जाकर रुक गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत एहतियात से आगे की तरफ खिसका और बेड की लटकी हुई चादर थोड़ी सी ऊपर उठा के उसे देखा। वो खड़ी हुई कुछ लिख रही थी। दरवाजे के नजदीक फिर आहट हुई तो मैंने जल्दी से चादर छोड़ दी। फिर मुझे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, अरमला, मिल गया नंबर? मिल गया दीदी, पहले आने वाली लड़की ने जवाब दिया। मैं बस लेकर आ रही हूँ। इस दौरान मैं बाहर से बोलने वाली लड़की भी अंदर आ गई थी। वो ऐसा से बोली, एक तो ये मेहमान मुसीबत बन गया है हमारे लिए। जब से आया कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। पिताजी बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, रमला ने कहा। मेरा अंदाजा था कि वो दोनों विनोद पांडे के बारे में बात कर रही थी। फिर वो चौंक कर बोली, पिताजी की हालत कैसी है? परेशानी की बात नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वो चौंक कर बोली, लाओ मुझे फ़ोन नंबर दो, मैं डॉक्टर मेहरा को फ़ोन तो करूं। वही पिताजी को अस्पताल शिफ्ट करेंगे। अगर डॉक्टर धर्मदास ने इन्हें बस सिर्फ रेस्ट एड दी है, उससे कुछ नहीं होगा। आप चले दीदी, अरमला ने कहा। मुझे तो वो घूर घूर कर देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। दिल चाहता है कि उस मनहूस की आंखें फोड़ दूं। इसकी दीदी हंसने लगी। फिर बोली, अच्छा बाबा, तुम यहीं रहो और इस कंडीशन में बिल्कुल सीरियस नहीं होना। वो आराम से बातें कर रहे थे। उन्होंने अभी थाने फ़ोन किया, पुलिस भी पहुंचने वाली होगी। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। और वो ये कहकर चली गई। रमला ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गई। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी पैर हिलाती रही, फिर बेड पर दराज हो गई।